دوستو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایگزام سرور کو ہم ایز اے ویب سرور یوز کرتے ہیں. ایگزام کو ہم ایز اے ویب سرور یوز کرتے ہیں اور یہ لوکل انوائرمنٹ میں ٹیسٹنگ کے لیے ڈیولپرز یوز کرتے ہیں. اٹ ایکسٹریملی ایزی فار ڈیولپرز ٹو کریٹ اے لوکل ویب سرور فار ٹیسٹنگ پرپزز. تو ایگزام سے لوگ کسی بھی لوکل ٹیسٹنگ کے لیے لوگ ایگزام کو یوز کرتے ہیں. تو دوستو کچھ ہم لوگوں نے چیزیں ڈسکس کر لی ہیں، لیکن ڈسکشن کے علاوہ اگر ہم اس کو ڈائیگرام کی مدد سے سمجھنا چاہیں تو ہم اس کو کچھ یوں سمجھیں گے کہ جیسے کہ اگر ہم اپنے اس کورس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو شروع میں ہم کس چیز پہ کام کریں گے. تو ڈیفینیٹلی دوستو ہم شروع میں ایچ ٹی ایم ایل سے ہی سٹارٹ کریں گے. اور چونکہ پی ایچ پی ایک ڈیولپمنٹ لینگویج ہے، لائک یہ ڈیزائننگ لینگویج نہیں ہے، ڈیولپمنٹ ہے. تو ڈیولپمنٹ کس چیز کی ہوتی ہے؟ پیجز کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پی ایچ پی میں ڈیولپمنٹ پیجز کی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم فیس بک کی کوئی آئی ڈی بناتے ہیں، نئی آئی ڈی کریٹ کرتے ہیں، نیا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فارم کھلتا ہے جس میں کچھ انفارمیشن ہم سے مانگتا ہے فیس بک، جیسا کہ نیم ہو گیا ہے، ای میل آئی ڈی ہو گئی ہے، پاسورڈ ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ڈیٹ آف برتھ ہو گیا ہے، ایکس وائی زیڈ. تو اس قسم کا ایک فارم ہوتا ہے، اور جب آپ وہ فارم فل کر لیتے ہو، اس کے اوپر نیکسٹ کا بٹن پریس کرتے ہو یا لاگ ان کا بٹن پریس کرتے ہو، تو کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا جو آپ نے فارم میں انٹر کیا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے کسی بھی ڈیٹا بیس میں. ٹھیک ہے، کس ڈیٹا بیس میں؟ فیس بک کے کیس میں فیس بک کے اپنے ڈیٹا بیس میں. ڈیٹا بیس کہیں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اپنے کمپیوٹر پر بھی ہو سکتا ہے، یا یہ ڈیٹا بیس امریکہ میں پڑا ہو، کوئی اس پہ فرق نہیں پڑتا ہے. جس آپ کو آپ کا کنیکشن بنانا ہے. ڈیٹا بیس کا کنیکشن کیسے بنتا ہے؟ جب ہم ڈیٹا بیس کے کنیکشن کے ٹاپک تک پہنچیں گے تو میں آپ کو ڈیٹا بیس کی کنیکٹیویٹی کا بنانا اور پھر اس میں ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انسرٹ کرنا، یہ آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہی کراؤں گا. اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تو دوستو ہم اپنے اس کورس کو اگر شروع کریں گے تو ایک ایچ ٹی ایم ایل کے فارم سے شروع کریں گے. یہ فارم گوگل کے اکاؤنٹ کا بھی ہو سکتا ہے، ہاٹ میل کے اکاؤنٹ کا بھی ہو سکتا ہے، یاہو کے اکاؤنٹ کا بھی ہو سکتا ہے، یا کسی بھی شادی ڈاٹ کام یا کوئی اس طرح ویب سائٹس میں اگر آپ اپنی رجسٹریشن وغیرہ کراتے ہیں، یا کسی اسکول یا کالج یونیورسٹی کا کراتے ہیں تو بھی فارم ہو سکتا ہے. تو فارم کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور ہم انشاءاللہ کسی ایسے انداز میں فارمز پہ کام کریں گے کہ اب کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ کو کوئی بھی فارم بنانے میں کوئی مسئلہ سامنے نہیں آئے گا. تو دوستو ہم ایک فارم بنائیں گے. فارم میں ہم کوئی فیلڈ ڈیفائن کریں گے، جیسا کہ یوزر نیم، اور پھر پاسورڈ ہو گیا، اور پھر ای میل آئی ڈی ہوگی، کنٹری ہو گیا، جینڈر ہو گیا، اور پھر اس کو ہم سبمٹ کریں گے. سبمٹ کرنے کے بعد یہ ڈیٹا ہم پی ایچ پی جو ڈیولپمنٹ لینگویج ہے اس ڈیٹا کو ویریبلز میں ہم کیچ کریں گے. کیچ کرنے کے بعد اس ڈیٹا کو ہم ویو کریں گے. ویو کرنے کے بعد جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارا ڈیٹا صحیح طریقے سے جو ایچ ٹی ایم ایل فارم میں ہم نے انٹر کیا تھا، ہم نے اس کو کیچ کر لیا اور ویو بھی کر لیا، پھر ہم ڈیٹا بیس میں انسرٹ کریں گے بائی دی ہیلپ آف ایس کیو ایل کی انسرٹ کیوری کے. ٹھیک ہے، ونس ڈیٹا اگر ڈیٹا بیس میں انسرٹ ہو جاتا ہے اور آپ کچھ دن بعد یا آپ تھوڑی دیر بعد یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ کہ آپ نے جو اپنا نام انٹر کیا تھا وہ آپ نے غلط انٹر کیا، اس میں آپ نے کوئی اسپیلنگ مسٹیک کر لی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس ڈیٹا کو ویو کرتے ہیں. تو اس کے لیے انسرٹ کرنے کے لیے انسرٹ کی کویری ہوتی ہے ایس کیو ایل کی، اور ویو کرنے کے لیے ایس کیو ایل کی اپنی ایک کویری ہوتی ہے ویو کرنے کی، جو ہم بعد میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. وہاں جب آپ نے وہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انسرٹ کیا اور پھر ڈیٹا بیس سے دوبارہ ڈیٹا کو ویو کیا اس ایچ ٹی ایم ایل فارم میں، تو آپ اس میں کوئی نہ کوئی چینجنگ کرتے ہیں، اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اپنے نام کو صحیح کرنے کے لیے جو آپ نے نام غلط انٹر کیا تھا. تو اس پہ آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو اپڈیٹ کرتے ہو
یا ایڈٹ کرتے ہو. ایڈٹ کرنے کے بعد آپ دوبارہ جب سبمٹ کرتے ہو تو دوبارہ ڈیٹا آپ کے ڈیٹا بیس میں آ جاتا ہے. تو آپ کسی بھی HTML فارم سے ڈیٹا بیس میں PHP کے ذریعے SQL کی کوئریز لگا کر ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انٹری کرتے ہیں، اور پھر PHP کے ذریعے SQL کی کوئری لگا کر آپ اس ڈیٹا کو ویو کرتے ہو، اور پھر اس ویو والے ڈیٹا میں آپ چینجنگ کر کے آپ دوبارہ SQL کی کوئری لگاتے ہو. ایڈٹ والی جب آپ کوئری لگا لیتے ہو تو وہ کوئری یہاں پہ لگ جاتی ہے، لیکن جب PHP اس کوئری کو دیکھتا ہے کہ تو ایڈٹ والی کوئری ہے، تو اس میں پھر اس نے دوبارہ ڈیٹا بیس کا کنیکشن بنایا ہوتا ہے اور وہ ڈیٹا بیس میں اس کو انسرٹ کر دیتا ہے، انٹر کر دیتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ ڈیٹا ہے اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ انفارمیشن جو ڈیٹا بیس میں انٹر ہوئی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ پھر ڈیلیٹ کی کوئری لگاتے ہو، اور وہ PHP اس ڈیلیٹ کی کوئری کو لے کر ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتا ہے. تو اس تمام عمل میں PHP ایز این ایمبولینس کام کرتا ہے، ایک ایمبولینس کا کام کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہاں یہ ایک روڈ ہے، یہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو ایکسیڈنٹ اگر ہو جاتا ہے تو اگر اس بندے کو چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کی کوئری اس پہ سیکول کی کوئری لگ جاتی ہے کہ اس کو اسپتال میں ایڈمٹ کرنا ہے. تو PHP ایز اے ایمبولینس آتا ہے، اس ڈیٹا کو پکڑتا ہے یا اس پیشنٹ کو پکڑتا ہے اور انسرٹ یا ایڈمٹ کرنے کے لیے ڈیٹا بیس میں لے جاتا ہے یا ہاسپٹل میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر دوبارہ ویو کرنا ہو تو دوبارہ PHP اس ڈیٹا کو ادھر سے لے کر HTML فارم پہ ویو کراتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرنٹ اینڈ سے، یوزر کے اینڈ سے یا کلائنٹ کے اینڈ سے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں انسرٹ کرنا اور اس کو ویو کرنا، اپڈیٹ کرنا اور ڈیلیٹ کرنا، اس تمام ڈیٹا کو ڈیفینیٹلی ایک ریکارڈ اس ڈیٹا بیس سے اٹھ کے ادھر آئے گا تو آپ کو نظر آئے گا نا. تو اس ریکارڈ کو اٹھا کے لانے کا کام PHP کا ہے. آپ میری بات انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا اٹھا کے لانا PHP کا کام ہے، لیکن اس ڈیٹا بیس کو کیا کرنا ہے یہ SQL بتائے گا. یہ PHP کو نہیں بتائے گا، یہ ڈیٹا بیس کو بتائے گا کہ بھائی صاحب آپ اس ڈیٹا کو انسرٹ کر لو، آپ اس ڈیٹا کو ویو کروا دو. تو PHP کہے گا ہاں بھائی یار یہ تو ویو کرانا ہے تو پکڑ کے لے جاؤ HTML فارم پہ. ٹھیک ہے. تو دوستو آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اچھا، ڈیولپمنٹ لینگویج صرف PHP نہیں ہے، ASP بھی ہے. PHP اوپن سورس ہے، مینز یہ فری ہے، اور اس پہ آپ کو کوئی لائسنس پرچیز نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے. تو PHP ایک فری اوپن سورس ویب سائٹس ویب ڈیولپمنٹ لینگویج ہے. ASP جو ہے، ایکٹر سروس پیجز، یہ آپ کا مائکروسافٹ کا ہے، بلکہ یہ فری نہیں ہے، یہ پیڈ ہے، اس کا آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے. دوسرا دوستو JSP ہے، جاوا سرور پیجز. تیسرا جو ہے وہ PLSQL پروگرامنگ لینگویج اور اسٹرکچر کوئری لینگویج، یہ آپ کی اوریکل کی ہے. تو یہ بھی ڈیولپمنٹ لینگویج ہے. دوستو آپ تو ان لینگویجز پہ بھی آپ کام کر سکتے ہو، لیکن ویبس کے لیے PHP ASP اور JSP یوز ہوتی ہیں. PLSQL جو ہے یہ آپ اس کے لیے یوز کرتے ہیں، کمپنیز یا جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں ان کے فارمز کو ڈیولپ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو دوستو پھر دیکھتے ہیں اگلی کلاس میں کوئی ٹاپک چوز کرتے ہیں کیا پڑھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.